بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں نماز کا ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، وہاں پر غریبوں کو کھانا کھلانا اور انسانوں کی مدد کرنا، اس کو بھی بڑی اہمیت دی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کو، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ ایک تو یتیم کا یاد رکھیے، بہت بڑا حق ہے یتیم کا خیال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سردار ہیں۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ اس دنیا سے آپ کی پیدائش سے پہلے چلے گئے، تو لہٰذا اپنے ارد گرد خاندان، محلے میں، اپنے علاقے میں یتیموں کا خصوصی خیال کریں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو جھڑکو نہ، ان کا خیال کرو، ان کے سر پہ دست شفقت رکھو۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ باپ فوت ہو جائے تو جو چاچا ہوتا ہے، جو بزنس پارٹنر ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اس دنیا میں تو چند دن کی دنیا ہے، اس میں تو کر لیں گے، پھر کیا ہوگا، اس کا آگے کیا جواب دیں گے۔ تو لہٰذا ایک تو یتیم کا خیال کرنا، اور دوسرا، اور اب رمضان آنے والا ہے، آج اصل میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے ہمیں کیا کام کرنے چاہیے۔ اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں، سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں، محلے داروں اور رشتہ داروں کی طرف متوجہ ہوں، اپنے ملازمین کی طرف متوجہ ہوں۔ ان میں جو کمزور ہیں اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کیجیے۔ اعلانیہ نہیں، اشتہار نہیں، ٹی وی بلا کے نہیں، فوٹوگرافر بلا کے نہیں، اللہ کے لیے دائیں سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ نہیں کہ پورے محلے کو معلوم ہو کہ جناب آپ نے آٹے کی بوری دی ہے یا تیل دی کی یا گندم کی یا جو بھی ہے۔ اور اسی طرح کھانا کھلانا، یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ اور رمضان میں تو بالخصوص آپ نے کسی کو اگر آدھی کھجور سے روزہ کھلوا دیا تو آپ پورے روزے کے اجر کے مستحق ہیں۔ تو اس سے پہلے اپنے محلوں میں، علاقوں میں، ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے اور ان کی مدد کیجیے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اس وقت جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، لیکن اگر رمضان سے پہلے آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، واجب ہو چکی ہے، آپ نے مثلاً آپ نے رجب میں کوئی چیز لی تھی، سال رجب میں گزر گیا، تو آپ کو زکوٰۃ دینی۔ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ رمضان کا انتظار کریں، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ نماز دیکھیے، رمضان میں ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں مسجدیں بھری پڑی ہیں، باہر تک لوگ ہیں، اور جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے چاند رات مسجدیں خالی ہو جاتی۔ نہیں، ایسا نہ کیجیے۔ ابھی سے اللہ سے وعدہ کر لیجئے کہ یا اللہ، جب مؤذن یہ اذان دے رہا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ کامیابی نہ کاروبار میں ہے، نہ تجارت میں ہے، نہ کسی اور میں ہے۔ ہاں، اس میں کامیابی ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو، لیکن کامیابی کی طرف کہاں بلایا جا رہا ہے؟ نماز میں۔ تو ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کریم، رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت، اس کو لازم پکڑیے، اس کو ضروری اختیار کیجیے۔ ابھی سے اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیے، ذکر اذکار کا، استغفار کا، تلاوت قرآن کریم کا اور سخاوت کا، اللہ کے لیے خرچ کرنے کا۔
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو اس طرف توجہ کریں۔ میرا آج کا جو بنیادی آپ سے بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ شعبان المعظم کے اندر ہم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کریں، ہم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کریں۔ اس میں تلاوت قرآن کریم ہے، نماز ہے، روزہ رکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے رمضان تو پورا روزہ رکھے، اور رمضان سے کم روزے جس مہینے میں رکھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ لہٰذا شعبان کے مہینے میں اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو پریکٹس بھی ہو جاتی ہے اور ثواب بھی ہے اور سنت بھی ہے، تو یہ بھی آپ، لیکن تلاوت قرآن کریم جو ہے جیسے میں نے کہا وہ بہت ضروری ہے اور اس کو مت بھولیے۔ ناظرین، آج میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں چھوٹی سی۔ یہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے دوران جو مہمان نوازی ہے اس کے حوالے سے بھی، یعنی آپ کسی کا روزہ کھلوا رہے ہیں تو یہ مہمان نوازی ہو گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم چلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے حجرے میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر 3 روٹیاں لائی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی، اسے اپنے سامنے رکھا، دوسری روٹی لی، اسے میرے سامنے رکھا، اور پھر تیسری لی اور اس کے 2 حصے کیے، نصف اپنے سامنے رکھی، نصف میرے سامنے رکھی، یعنی 3 روٹیاں آئیں، پہلے ایک ایک رکھ دی، پھر آدھی آدھی 1.5 روٹی کر لی۔ پھر فرمایا کہ کوئی سالن ہے؟ انہوں نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہماری ماں نے کہا کہ نہیں، سالن تو نہیں، سرکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ، کیا ہی اچھا سالن ہے، سرقے کو کیا ہی اچھا سالن ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی سے ہمیں روایات میں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے آئے تھے، ہمارے کان، آنکھیں مشقت کی وجہ سے بڑی متاثر تھی، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ ہمیں اپنے گھر لے آئے، اور وہاں 3 بکریاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا دودھ ہم سب کے لیے، یعنی ان کا دودھ ہم سب کے لیے لے کر آ جائیں۔ دودھ ہم دوتے رہے اور لے کے آتے رہے، اور اپنا حصہ پی کے سیراب ہوتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھوا دیتے۔ اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا ایک حصہ جو ہے وہ میرے لیے وہ بونا گیا، اور اسے میرے لیے کاٹ کاٹ کے مجھے پیش کیا۔ تو ناظرین، یہ مہمان نوازی، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں ہی آپ نے خرچ کرنے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق، اور نہ ہی ہم زیادہ خرچ کریں نہ ہی ہم کم خرچ کریں، یعنی نہ ہی ایسا ہو کہ فضول خرچی ہو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سا، ہمارے ہاں بھی اب یہ شروع ہو گیا، پہلے ہمارا ورلڈ میں دیکھتے تھے لمبا دسترخوان ہے اور پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے جب آپ کھانا کھائیں جو بچ جائے اسے پیک کروا لیں، کسی غریب کو دے دیں، کوئی کھا لے اسے، بجائے کہ وہ ضائع ہو۔ اگرچہ ہوٹلوں میں آج کل بعض جگہ ریسٹورنٹ میں اہتمام ہے کہ وہ جو کھانا بچ جاتا ہے وہ کوئی مختلف جگہوں میں دے دیتے ہیں، لیکن آپ آرڈر ہی اتنا کریں، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ مناسب آرڈر کریں اور اس کے مطابق جو ہے فضول خرچی نہ کریں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس کی بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور اس کے حوالے سے بھی بہرحال ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کرنی ہے۔ ابھی سے ان لوگوں کو تلاش کریں جن کی آپ مساعدہ کریں، مدد کریں ان کی رمضان کے لیے،
اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوتاہی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور مہمان نوازی جو ہے وہ تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ناظرین، ایک حضرت زینب سے بھی روایت ہے، جب حضرت زینب کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے یہ اب بہت سی جگہوں میں آپ اشتہار بھی دیکھتے ہیں، آپ میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، تو اس میں حضرت زینب کی شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن رکھا جس میں کھجوریں تھیں، گھی تھا اور ستو تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی بعض آیتیں پڑھی اور لوگوں کو بلایا کہ 10 کی ٹولی میں آئیں اور تناول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے جاتے تھے اور وہ لوگ اللہ کا نام لو اور ایک آدمی اپنے آگے سے کھائے۔ یہ بھی ناظرین ایک تہذیب کی بات ہے، اپنے آگے سے کھانا کھانا، یہ نہیں کہ یہاں میں اپنا حصہ چھوڑ کے یہاں سے کھانا کھانا شروع کر دوں، نہیں، اپنے آگے سے کھانا کھائیں۔ جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے آپ کے لیے رزق لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ لوگ کھانا کھاتے گئے اور کھانا ختم نہیں ہوا، اور تقریباً 300 کے قریب افراد جو ہے انہوں نے کھانا کھایا۔ اس سارے واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے، اور مہمانوں کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو کھانا کھلانا، اگر کوئی آپ کے دروازے پر آ جائے اس کی مدد کرنا، یہ اپنی استطاعت کے مطابق، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج مجھے کسی نے جو ہے میں نے دیکھا، میں آپ کو عرض کروں کہ جی کتنا صدقہ کرنا چاہیے، اتنا صدقہ کریں جس سے آپ کے گھر کے اندر مسائل پیدا نہ ہو جائے۔ یہ تو تقوی اور للہیت کی آخری انتہا ہے، اگر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں اور دے دے گا، لیکن اگر آپ کے بچے، آپ نے باقی تو ساری جگہ دے دیا، اپنے گھر میں بچے بھوکے ہیں، یہ بھی شریعت نہیں کہتی۔ شریعت یہ کہتی ہے جو اضافی ہے اس کو ضرور، ہاں باقی تو اللہ کے لیے دینا ہے، لیکن یہ خیال بھی رہے کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد پر خرچ کیا جائے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے، اور پھر فرمایا کہ میں تم سب میں اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ تو لہٰذا اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور اس بات کا بھی خیال اور ادراک ہمیں رہنا چاہیے کہ ہمیں کیا کچھ جو ہے کرنا ہے۔ ناظرین، ہم آج کل سیاست بڑی گرم ہے، لیکن سچ جو ہے اس کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الزام تراشی، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک تو کوئی فاسق فاجر خبر لے آئے تو اس کو آگے نہ پھیلاؤ جب تک تحقیق نہ ہو جائے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ دوسرا یہ بھی کہا ولا تنابزوا بالالقاب۔ تیسرا یہ بھی کہا کہ غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں سارا دن، کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو تیار نہیں، لیکن غیبت کر کے کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے، اور پھر آج کل تو بریکنگ نیوز کا معاملہ ہے، ایک دوسرے سے پوری قوم ایک ہجانی کیفیت میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اس کی بجائے ایسے اوقات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے مالک سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ خیر کا ذریعہ بنا دے، ہمارے وطن میں خیر کر دے۔ اس وقت عالمی حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے اور سوچنے کی ہیں۔ ایسے حالات میں پاکستان کے اندر یہ جو داخلی ایک بھوچال اس کے وقت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ اس سے جلدی نکل جائیں گے۔
اور لیکن ہم سب کو مل کر دعا کرنی چاہیے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید و فروخت کرنے والے اگر انہوں نے سچ بولا اور صاف گوئی کی تو ان کے لیے اس خرید و فروخت میں برکت دے دی جائے گی، اور اگر انہوں نے چھپایا اور جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت کی برکت مٹا دی جائے گی۔ یہ عام جو دکاندار ہے، وپاری ہے، اس کے لیے اس کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ آپ ناجائز منافع خوری سے، رمضان آ رہا ہے تو ابھی میرے اس پہ بھی بات کر لوں، پتہ چل رہا ہے ہر چیز مہنگی کرنے کی، ابھی سے منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، بد دعا کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تاجر حضرات اب اللہ کے ساتھ تجارت کر لو، اللہ نے کہا ہے، اور وہ تجارت کیا ہے کہ طے کر لو کہ یا اللہ میں اپنا 50% منافع چھوڑ رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، یہ روزے دار ہیں، یہ روزہ کھولیں گے تو اللہ تو راضی ہو جائے گا، ان کے روزہ کھولنے میں میرا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ نہ کرو، یہ یہیں رہ جانا ہے۔ ناظرین، اب میں بات کرتا ہوں اسلامی تعاون تنظیم OIC کا وزراء خارجہ کا اجلاس انشاءاللہ 22 مارچ کو اسلام آباد میں ہوگا، اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ اجلاس پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، ہمارے وطن کے لیے قابل فخر ہے۔ جب 75 سال پاکستان کے اور 23 مارچ کی پریڈ ہو رہی ہوگی اور اس میں عالم اسلام پورا شریک ہوگا، یورپی دنیا سے لوگ آئیں گے اور پوری دنیا اس پریڈ کو ہماری افواج کی دیکھ رہی ہوگی، پاکستان کی عظمت اور احترام اور صداقت اور لیاقت اور پاکستان کے وقار کو دیکھ رہی ہوگی۔ ایک تاریخی لمحہ ہے، اس تاریخی لمحے سے ہمیں مستفید ہونا ہے۔ OIC وزراء خارجہ کے اجلاس کے حوالے سے اسلام آباد میں بہت زیادہ انتظامات ہو رہے ہیں۔ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان انتظامات کے حوالے سے کوشاں ہیں، ان کی نگرانی میں ہو رہے ہیں، وزیر اعظم خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ کامیاب ترین اجلاس ہوگا جس میں کشمیر کا ذکر ہوگا، جس میں فلسطین کا ذکر ہوگا، جس میں امت مسلمہ کے مصائب اور مسائل کا ذکر ہوگا، اسلامو فوبیا پہ بات ہوگی، توہین ناموس رسالت پہ بات ہوگی، افغانستان کے مسئلے پہ بات ہوگی۔ یہ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے، اور ہم برادر اسلامی ممالک سے آنے والے جو وزراء ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پاکستانی قوم، یہ دیکھیے یہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا جب ہمارے بعض سیاسی قائدین نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اسے ملتوی کیا جائے۔ یا آپ اپنی سیاست کیجئے، داخلی معاملات، خدا کا واسطہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وطن آپ کا بھی ہے۔ اگر یہاں اسلامی دنیا ساری جمع ہوگی 22 اور 23 مارچ کو تو اس سے آپ کا بھی وقار بلند ہوگا، آپ کی بھی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کی جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، اسلامی تعاون تنظیم عالم اسلام کی ایک عظیم اور مقتدر اور واحد تنظیم ہے جو اس سطح کی تنظیم ہے، اور عالم اسلام اپنے مسائل کے حوالے سے اس میں بات چیت کرتا ہے، اور ٹھیک ہے بہت سارے شکوے بھی ہیں، لیکن بہت سارے امور میں بہتری بھی ہے۔ مزید اس کو مضبوط ہونا ہے، مضبوط کیا جانا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلم دنیا اپنے اپنے مسائل میں ہر ملک پھنسا ہوا ہے، تو اس لیے اس طرف توجہ بھی کرنی چاہیے اور اس کو دیکھنا بھی چاہیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اختتام سے پہلے بار بار ایک بات کی جاتی ہے، اور وہ بات ہے کہ پاکستان کے اسرائیل سے تعلقات، کسی پھر وقت اس پر بات کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب دونوں وہ ملک ہیں جن کے کسی بھی سطح پر اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ اسرائیل سے تعلقات کا راستہ
اگر کبھی بنے گا تو وہ فلسطین سے ہو کے گزرتا ہے۔ فلسطین کی آزاد خود مختار ریاست کا قیام پہلی ترجیح ہے، اس کے بغیر تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔